اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالب علموں، السلام علیکم۔ میں وسیم احمد، معلم اردو، شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بیٹا، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ان ویڈیو لیکچرز کے ذریعے ہم درجہ نحوم کے مضمون اردو کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اور آج ہمارا موضوع گفتگو ہے نصاب میں شامل ایک غزل جس کی شاعرہ ہیں ادا جعفری صاحبہ۔ اس غزل کے آج ہم بیانیہ سوالات کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے جو کہ حصہ جیم میں پرچہ جات میں پوچھے جاتے ہیں۔ بیانیہ جو سوالات ہیں بیٹا، اس میں ہم اشعار کی تشریحات بیان کریں گے۔ 5 اشعار ہیں اس غزل کے۔ پہلا شعر: ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے، آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے۔ حوالہ شاعر ہر شعر میں ایک ہی دہرایا جائے گا کہ درج بالا شعر ادا جعفری کی غزل سے منتخب کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہوگی تشریح۔ ادا جعفری کو شاعری میں کمال حاصل ہے۔ اپنے شعر میں وہ حسن و عشق کو شاعری کے پیرائے میں بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ عشق کی بے قراریاں اور محبتیں عروج پر ہوتی ہیں، اور حسن صداہی لاپرواہیاں اور ناز و انداز دکھانے میں مصروف رہا ہے۔ ایسے میں ادا بیان کرتی ہیں کہ میری محبت انتہا درجے پر ہے، اور وہ عشق تو کرتے ہیں مگر اظہار سے قاصر ہیں۔ ہم ان کے منہ سے اپنا نام سننے کو ترستے ہیں، مگر وہ احساس سے عاری لگتے ہیں۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمیں ان کے منہ سے اپنا نام کبھی سنائی دے، چاہے ہم پر وہ کسی الزام یا تہمت کی غرض سے ہی ہمارا نام بیان کریں۔ دوسرا شعر: حیراں ہیں لب بستہ ہیں دلگیر ہیں غنچے، خوشبو کی زبانی تیرا پیغام ہی آئے۔ حوالہ شاعر وہی دہرا دیا جائے گا۔ تشریح کے ہیڈنگ: اپنے شعر میں شاعرہ فرماتی ہیں کہ ہم نے محبت میں عجب عالم دیکھا ہے، اپنے آپ کو محبت میں مٹایا ہے، فنا کیا ہے، اس قدر کہ اب جینا دشوار لگتا ہے۔ ہمارے چہرے پر محبت کی انتہا درج ہے، ہر شے ہمیں پہچانتی ہے، جانتی ہے گلشن کی رونق ہم سے تھی، آج وہی گلشن ویران ہے، ہر گل اداس ہے، حیران ہے، گلوں کے لب خاموش ہیں، کلیاں کھل کر بہار کی نوید نہیں دے رہی، ایسا لگتا ہے کہ گل کھلنے سے پہلے ہی مرجھا جائیں گے، کہیں سے کوئی خبر کوئی پیغام تیری آمد کا نہیں ہے، تیری آمد کی نوید ہوگی تو کلیاں مہکیں گی، کاش تو آئے تو تیری آمد کی خبر ہمیں کلیوں کے کھلنے اور غنچوں کے مہکنے سے مل جائے، کاش کہ ایسا ہو جائے۔ تیسرا شعر: کیا راہ بدلنے کا گلہ ہم سفروں سے، جس رہ سے چلے تیرے در و بام ہی آئے۔ حوالہ شاعر بیان کرنے کے بعد تشریح کی ہیڈنگ ہوگی۔ شاعرہ اس شعر میں فرماتی ہیں کہ جب محبت کا عالم ہوتا ہے تو راہیں اور منزلیں ایک ہی ہو جاتی ہیں، پھر محبوب کا در ہی مقصود منزل ہوتا ہے۔ اب چاہے راستے دشوار گزار ہوں، چاہے منزلیں کٹھن ہوں، عاشق کو اس سے غرض نہیں ہوتی، وہ راہ کے سارے کانٹے سمیٹتا ہوا گزرتا چلا جاتا ہے، اور کون کون اس راہ دشوار گزار میں اس کا ساتھ دیتا ہے، کون کہاں راستہ بدلتا ہے، وہ لاپرواہ ہو کر بغیر کسی گلے بغیر کسی شکوے کے راہ کی دشواریوں سے گزرتا ہوا منزلوں کی طرف رواں دواں ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اسے یہ یقین اسے اپنی منزل پر گامزن رکھتا ہے۔ چوتھا شعر: تھک ہار کے بیٹھے ہیں سرکوئے تمنا، کام آئے تو پھر جذبہ ناکام ہی آئے۔ حوالہ شاعر کے بعد تشریح کی ہیڈنگ کہ شاعرہ اس شعر میں فرماتی ہیں کہ منزل کی جستجو میں ہم نے اس قدر تگ و دو کی ہے، اس قدر دشواریوں کا سامنا کیا کہ اب تھک چکے ہیں، ہم لہو لہو ہو چکے ہیں، دل و نگاہ سب کے سب زخمی ہیں، بس ایک لگن تھی کہ کبھی تو منزل پر پہنچیں گے، سو چلتے چلے گئے بغیر کسی ساتھ کے، بغیر کسی رہبر کے، اس یقین اور امید کے ساتھ کہ ہر راستہ ہمیں در محبوب تک، ہماری منزل تک لے جائے گا، مگر اس قدر شدید مشقت کے بعد بھی آج جب تھک ہار کر بیٹھے ہیں
اپنی ناکام تمناؤں کے ساتھ، تو اس وقت شدت سے یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی اس راہ دشوار میں ساتھ نہیں دیتا۔ صرف اور صرف جذبوں کا خلوص اور یقین ہی آپ کا ساتھ دیتا ہے منزل پر پہنچانے کے لیے، چاہے منزل پر پہنچ کر جذبے ناکام ہی ثابت ہوں، مگر وہ جذبہ جنوں ہی ہوتا ہے جو منزل تک لے کر جاتا ہے۔ پانچواں اور آخری شعر: باقی نہ رہے ساکھ ادا دشت جنوں کی، دل میں اگر اندیشہ انجام ہی آئے۔ حوالہ شاعر بیان کرنے کے بعد بیٹا تشریح کی ہیڈنگ ہوگی کہ شاعرہ اپنے شعر میں فرماتی ہیں کہ محبت میں ایک دوسرے پر اعتبار ضروری ہوتا ہے۔ محبت جب اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو عشق کہلاتی ہے، اور عشق کا دوسرا نام جنون ہے، کیونکہ یہ جنون ہی ہوتا ہے جو کسی بھی مشکل کو سر کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو اس شعر میں اسی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے کہ شاعرہ اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ چاہے ہمارے جنون کا اسے اعتبار ہو یا نہ ہو، اس کا وقار، اس کا بھرم قائم رہے یا نہ رہے، اس کا دل مطمئن رہے، اس کے دل میں کوئی اندیشہ، کوئی وسوسہ نہ ہو، اگر انسان انجام کی فکر کرتا ہے تو دل کسی بھی منزل پر پہنچنے کے لیے کبھی راضی نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہم نے بھی انجام کی فکر نہیں کی اور عشق کی منزل کو سر کرنے کے لیے مکمل ارادہ رکھتے ہیں۔ تو یہ تھی بیٹا اس اشعار کی تشریحات، اور امید ہے کہ امتحانات میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہوں گی۔ شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس وقت کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔